200 صدیوں سے مسلمان اور صہیونی یہودی کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے۔ مسلمان علماء کے مطابق یہودی اکثر مسلمانوں کے درمیان تنازعات قائم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اس کا آغاز اسلام کے آغاز سے ہی شروع ہو گیا تھا، جب ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صہیونی رہنماؤں نے مکہ مکرمہ کے کفار سے مدینہ کے علاقے کا دفاع کرنے کا وعدہ کیا، لیکن بعد میں یہودیوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی اور کفار کی مدد کرنے کی ناکام کوشش کی۔ دوستو، یہ مسجد اقصی کو بھی اپنے فائدے کے لیے منہدم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے یہودیوں اور مسلمانوں نے آپس میں کئی جنگیں لڑی ہیں۔ اب یہ جنگ ایک بار پھر فلسطین میں اسرائیل کی ریاست کی شکل میں لڑی جا رہی ہے۔ مسلمان رہنماؤں کے مطابق صہیونی اسرائیلی مسجد اقصی کو منہدم کرنے اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ تمام یہودی دنیا بھر میں تابوت سکینہ کو بھی تلاش کر رہے ہیں، جو لکڑی سے بنا ہوا ایک صندوق ہے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں ہیکل سلیمانی کیا ہے اور یہودی اسے کیوں تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور تابوت سکینہ کیا ہے اور یہودی اسے کس مقصد کے لیے تلاش کر رہے ہیں۔ میرا یوٹیوب چینل عثمان علی وائس دیکھنے والے تمام دوستوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آئیے سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آخر یہ یہودی کون ہیں۔ دوستو، یہ ایک عام عقیدہ ہے کہ صہیونی اور یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ لفظ اسرائیل کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والوں اور اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کی پہلی نسل 12 بیٹوں پر مشتمل تھی، اور ان میں سے ایک کا نام یہودا تھا، جو یہودی قبیلے کا آباء و اجداد ہے۔ لہٰذا یہ بالکل واضح ہے کہ اسرائیلی حضرت یعقوب علیہ السلام اور یہودی یہودا کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے رحلت فرمانے کے بعد قوم بنی اسرائیل بہت زیادہ تعداد میں بڑھی۔ پھر جب یہ قوم فرعون کی زد میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے فرعون کے ظلم سے انہیں نجات دلائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ سینا گئے تو اللہ کی طرف سے وحی ملی، جس میں انہیں فلسطین کی طرف بڑھنے کا حکم دیا گیا۔ مقصد اس جگہ کو فتح کرنا تھا، لیکن یہودیوں نے حکم ماننے سے صاف انکار کر دیا اور نافرمانی کی۔ اس انکار کی وجہ سے یہودیوں کو 40 سال تک مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ مشکل وقت سے گزرنے کے بعد یہ یہودی جو اب اسرائیلی کہلاتے ہیں، حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین چلے گئے اور اسے فتح کیا۔ بنی اسرائیل نے فلسطین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے حکمرانوں کا سامنا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا، جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں تابوت سکینہ کیا ہے۔ دوستو، تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا اور سونے سے ڈھکا ہوا ایک صندوق تھا، جو سیدنا آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ صندوق ان کی دنیاوی زندگی کے آخری ایام تک ان کے پاس ہی رہا۔ بعد میں یہ ایک کے بعد ایک وراثت کے طور پر ان کے بچوں کو منتقل ہوتا رہا۔ اسی طرح یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور پھر آپ کی اولاد بنی اسرائیل کی تحویل میں رہا۔ پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ تورات کے نسخہ جات اور اپنا ضروری سامان اس میں رکھنے لگے۔ یہ ایک انتہائی مقدس اور بابرکت صندوق ہے۔ اس میں لوح قرآنی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور جوتے، سیدنا ہارون علیہ السلام کی پگڑی، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تختیاں جن پر تورات لکھی ہوئی تھی، اور کچھ انبیاء کے ظہور کے خاکہ جات تھے۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے تو یہ صندوق کو اپنے سامنے رکھ لیتے۔ صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا، اور مجاہدین کے لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت، رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کا بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور طغیانی کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہوا کہ قبیلہ مالکہ کے لوگوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور بہت زیادہ خونریزی ہوئی۔ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ مارے گئے، ان کے گھر اجڑ گئے اور شہر تباہ ہو گئے۔
عمالقہ قبیلہ مقدس صندوق کو بھی اپنے ساتھ لے گیا اور کچرے میں پھینک دیا۔ جب عمالقہ کے لوگوں نے ایسا کیا تو مختلف بیماریوں اور آفات نے ان پر حملہ کیا۔ ان کے 5 شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ کافروں نے محسوس کیا کہ ان کی یہ تباہی مقدس صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہوئی ہے، چنانچہ انہوں نے مقدس صندوق کو بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام تک پہنچا جب آپ نے حضرت طالوت کو بادشاہ بنایا تھا۔ بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہ شرط رکھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کو بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں اس مقدس صندوق کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ دوستو، حضرت طالوت علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام حکمران بنے تو تابوت ان کے قبضے میں آ گیا۔ انہوں نے تابوت اور انبیاء علیہ السلام کے اثاثوں کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل یعنی قلعہ بنانے کا فیصلہ کیا، جسے ہیکل سلیمانی یا فرسٹ ٹیمپل کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے دور میں مکمل نہ ہو سکا، اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی، اس لیے اس کا نام ہیکل سلیمانی رکھا گیا۔ ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ دوستو، ہیکل سلیمانی محض خدا کی عبادت کا گھر تھا۔ تابوت سکینہ کو ہیکل سلیمانی کی عمارت میں رکھا گیا تھا اور اسرائیلی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جنہوں نے اس ہیکل سلیمانی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی قیادت میں تعمیر کیا، حضرت سلیمان نے 30 سال حکومت کی اور جنہوں نے بنیادی طور پر آپ کی عوامی خدمت کی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، انہوں نے اس کے لیے اس کی مرضی کے مطابق کام کیا، محرابیں، مجسمے، حوضوں کی طرح بڑے حوض بنائے اور اپنی جگہوں پر پکانے کے برتن بنائے۔ داؤد کے بیٹے شکریہ کے ساتھ کام کرو، لیکن میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔ دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہیکل کی تعمیر میں جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدد کی تھی۔ ہیکل کی تعمیر کے بعد تابوت کو اس میں رکھا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بابل کا بادشاہ جسے بخت نصر کہا جاتا ہے یروشلم میں داخل ہوا اور ہیکل سلیمانی پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا۔ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بابل کا بادشاہ تابوت کو اپنے ساتھ لے گیا اور کچھ کا ماننا ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ تاہم کچھ عرصہ بعد اسرائیلیوں نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ کھڑا کر دیا، جسے سیکنڈ ٹیمپل کہا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے رومی سلطنت نے اسے دوبارہ تباہ کر دیا اور انہوں نے ہیکل کی جگہ ایک چرچ تعمیر کر دیا۔ حضرت عمر کے دور میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں مسلم فوجیوں نے یروشلم کو فتح کیا۔ جب حضرت عمر اپنے خادم کے ساتھ فلسطین آئے تو انہیں یہاں کوئی ہیکل نہ ملا، انہوں نے چرچ سے تھوڑا آگے نماز ادا کی۔ عیسائیوں نے یہودیوں کو ناراض کرنے کے لیے اس جگہ کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کو صاف کروا کر یہاں مسجد اقصی تعمیر کی۔ اب یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ جہاں مسجد بنائی گئی وہ سارا علاقہ ان کا ہے، لیکن یہ پورا علاقہ ہی مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہیکل کی تعمیر کے لیے مسجد اقصی کو گرانا ضروری ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہیکل کی باقی ماندہ دیوار جہاں ایک دروازہ بھی ہے، قیامت سے پہلے ان کے بادشاہ کے لیے راستہ ہموار کرے گی، اس لیے وہ اپنے لوگوں کو اس دروازے کے سامنے دفن کرتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ جب ان کا بادشاہ دروازے سے باہر آئے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ان کا یہ بادشاہ دجال ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ یہودی ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور تابوت سکینہ کو تلاش کر رہے ہیں، یہ دنیا کے تمام ممالک میں سے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قول کے مطابق یہ ترکی کے ایک غار میں ہے، اور اسے امام مہدی علیہ السلام نکالیں گے اور وہ عدل کی حکمرانی نافذ کریں گے۔ دوستو، یہودیوں اور اسرائیلیوں نے پہلے سے ہی ہیکل سلیمانی کے اسٹرکچر کی منصوبہ بندی کر لی ہے اور اس کا ڈیزائن بھی تیار کر لیا ہے۔ اب وہ مسجد اقصی کو منہدم کرنے اور تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کے لیے تیار ہیں، جسے یہ تھرڈ ٹیمپل کا نام دیتے ہیں۔ تو دوستو، یہاں پر ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔